الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے سامنے موجود ہیں مفتی کفیل صاحب، اور دوسرے زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی نوید صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی کورس لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا اپنی غریب بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ ایام آ رہے ہیں رجب شعبان رمضان، تو زکوٰۃ کے حوالے سے سوال آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحق کے زکوٰۃ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دیگر افراد اجنبیوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کو دینے کے اندر ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صدقے کا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں بہن تو دے سکتے ہیں، مگر یہاں پر ایک پہلو اور بھی ہے ٹھیک، کہ بھائی اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ بہن کو دے سکتا ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی بیٹا ہے جو کہ اپنی والدہ کے زیورات کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، صحیح، یا اپنے والد کے مال تجارت وغیرہ کی یا اور دیگر چیزوں کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، والد سے اجازت لے کے کہ والد صاحب آپ نہ پریشان ہوں، میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، اب یہ زکوٰۃ وہ بہن کو نہیں دے سکتا، صحیح، کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کس کی ہو رہی ہے؟ والدین کی۔ تو والدین کا اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، یوں ہی اولاد کا اپنی والدین کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہن بھائی آپس میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جبکہ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو اور اس میں صلہ رحمی کی بھی نیت کریں تو انشاءاللہ عز و جل دونوں ثواب ملیں گے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ تو یہ سوال مجھے پوچھنا تھا، یہ ہم جو آج کل مختلف کلر چل رہے ہیں نا مہندی کے لگاتے ہیں مختلف قسم، تو اس سے سنت کا ثواب مل جاتا ہے ہمیں؟ جی کیا فرماتے ہیں مہندی کے کلرز؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہندی اپنے بالوں میں جو لگائی وہ کلر کے لیے نہ لگائی۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اس قدر سفید نہ تھے کہ ان کو جو ہے وہ خضاب کی حاجت ہوتی۔ صحیح، البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مہندی لگانا سر میں ثابت ہے، لیکن وہ ٹھنڈک کے لیے یا سر درد کو دور کرنے کے لیے یا بالوں کو دھونے کے اعتبار سے آپ نے استعمال فرمائی۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کو فرمایا، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کی داڑھی سفید تھی تو فرمایا کہ جو ہے وہ خضاب لگاؤ اور سیاہی سے بچو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ درس ملتا ہے کہ مہندی یا خضاب آپ کسی بھی رنگ کا لگائیں، سیاہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دکھنے میں سیاہ نظر آئے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نارمل براؤن یا جو ہے وہ مہندی یا کلر یہ کوئی بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے یا سیاہ براؤن ہی لگانا اس کی اجازت نہیں ہے، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو۔ اچھا یہاں پر ایک بات جو عوامی بات ہے وہ اس حوالے سے عرض کروں گا کہ بعض نوجوان ہم دیکھتے ہیں بہت کم عمر ہوتی ہے ان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ ظاہر ایک ہیلا اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ آگے رشتہ کیسے ہوگا یا جو بھی، کہ یہ نزلے کی وجہ سے ہو گئے یا موسم کی وجہ سے ہو گئے، تو اب کیا فرمائیں گے آپ؟ اس صورت کے اندر بھی انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاہ رنگ لگائیں، یا یہ کہ شادی کا رشتہ نہیں آتا اس وجہ سے جو ہے وہ لگائیں، تو اس صورت میں بھی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ ہاں نارمل جو ہے وہ براؤن یا جو ہے وہ ایک یعنی جو ناجائز ہے اس کے سے کم درجے کی جو چیز ہے جو جواز کی حد میں آتی ہے، براؤن کلر وغیرہ وہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں کہ جس سے یہ بال تو اب سفید نہیں ہوں گے، ہاں نئے بال جو ہے وہ کالے اگنا شروع ہو جائیں، کوئی ایسا تیل استعمال کریں کہ یہ بالوں پہ رنگت نہ چڑھے، نئے بال جو اگیں وہ اس کی وجہ سے یا اس دوا کی وجہ سے کالے آئیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی
صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ صدقے کا جانور کسی کو دیا اور اس سے خرید لیا جائے تو کیسا؟ جی مفتی نوی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صدقے کا جانور کسی کو دیں اور اس سے پھر واپس خرید لیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ جو شرعی فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حصول ثواب کے لیے دی جاتی ہے، تو وہ شرعی فقیر کو دینے کے بعد اس سے واپس نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ واپس اور یہ سے پاک کے اندر ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک شخص کو دیا، پھر بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ہے گھوڑا رکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ گھوڑے کو ضائع کر دے گا یا انتہائی سستا بیچ دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ جس کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تبتعوا، کہ اسے ہرگز مت خریدو، اور کیونکہ یہ صدقے میں رجوع کرنا ہے، اور جو صدقے میں رجوع کرتا ہے گویا کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ کتا اپنی قے میں لوٹتا ہے۔ اللہ، کہ جس طرح کتا قے کرتا ہے اور اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے، کتے کی عادت میں شامل ہے کہ کتا جو قے وغیرہ کرتا ہے اس کو چاٹ لیتا ہے، تو ایسے ہی یہ صدقہ دوبارہ خریدنا بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے کے بعد صدقہ کی ہوئی چیز کو واپس خریدنا مکروہ ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض جب پڑھتے ہیں تو اس میں سے پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے، پھر سب رکعتوں میں قاعدے میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا ویسے ہی نماز پوری کر لینی؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل مغرب کی نماز میں وہ جس طرح بھی قاعدہ ان کے لیے کرنا ممکن ہے وہ قاعدہ کر لیں، اس سجدہ صاحب ان پر لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، اب وہ امام کی تیسری رکعت تھی، امام نے اس کے بعد سلام پھیر دیا، تو اب اس کے بعد یہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اب چاہیں تو یہاں پر یہ قاعدہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو یہاں پر قاعدہ نہ کریں، 2 رکعتیں مکمل کر کے آخر میں ہی قاعدہ کریں۔ صحیح۔ تو ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں ان پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو یہ رکعت پڑھیں اس پر قاعدہ کریں، یہ ان کے لیے اولا ہے۔ اگر اس پر قاعدہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال ان کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازمت کے سلسلے میں اپنے ہوم سٹی سے باہر جاتا ہے اور 4-5 ایک معمول سے ہر ہفتے کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے، تو کیا جب وہ جاب پہ جائے گا تو وہاں پہ وہ قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جی کیا اپنے شہر سے جب اس کا جہاں پر جو جاب کی جگہ ہے وہ مدت مسافت پر ہے، شرعی مسافت پر ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے اس کے شہر سے، تو ایسی صورت میں جب وہاں پر اس کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا نہیں ہے اور وہ جگہ اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے، تو پھر بہرحال وہاں پر یہ اپنی نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ ہاں اپنے شہر میں 1 دن کے لیے بھی آئے گا تو پوری نماز ادا کرے گا، وہاں اگر 14 دن بھی رہنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں بھی قصر کرے گا، لیکن قصر اسی وقت جب کہ اپنی علیحدہ انفرادی نماز پڑھے گا۔ اگر امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو بہرحال باجماعت جب نماز ادا کرے گا مسافر تو وہ مقیم امام کے پیچھے مکمل نماز ہی ادا کرے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہوں، سرکاری نوکر ہوں، لیکن میرا اس سے پہلے بیڈ شیٹ وغیرہ کا کام تھا کپڑے کا، تو میں کیا مطلب آن ڈیوٹی یہ اپنا بیڈ شیٹ کا کام کر سکتا ہوں؟ کیا فرماتے ہیں نوکری کے دوران پرسنل کام؟ دیکھیں، لوگ عمومی طور پہ 2 طرح کے ملازم ہوتے ہیں، یا تو وہ وقت کے ملازم ہوتے ہیں یا پھر ان کا وقت سے تعلق نہیں ہوتا، کام کی ملازمت ہوتی ہے کہ یہ کام کر کے دے دو، جیسے کہ دھوبی کو کپڑے دے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دھو کر دے دو۔ صحیح۔
تو یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے۔ اور جو کام کے ملازم ہوتے ہیں کہ بھئی 8 سے 5 تک آپ نے جو ہے وہ ڈیوٹی دینی ہے آفس کے اندر، جو ہے وہ آ کے کام کرنا ہے، یہ ٹائم باؤنڈ جو ہے وہ ان کی جاب ہوتی ہے، یہ اجیر خاص کہلاتے ہیں۔ اجیر خاص اس ٹائم کے اندر اپنا کام ذاتی نہیں کر سکتا، بلکہ کیونکہ اس نے وہ وقت اپنا بیچ دیا ہوتا ہے سامنے والے کو۔ ہاں نماز وغیرہ حاجت شرعی یا حاجت طبعی کی اجازت ہوتی ہے، نماز وغیرہ پڑھنے سے تو مالک منع نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ اس کا ذاتی کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ذاتی کام کرنے کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ مالک کی اجازت کے بغیر کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، ہاں مالک کی اجازت سے کرتا ہے اور مالک اس کو اجازت دینے کا مجاز بھی ہے۔ مالک سے مراد جو بھی جو اس سے جو ہے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ تو اب ذاتی ملازمتوں میں تو مالک جو ہے وہ مجاز ہے کہ جناب وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم اپنا یہ کام بھی جو ہے وہ کر لیا کرو، لیکن سرکاری یا وقف کے اداروں کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی متولی کو یا ان افراد کو کہ وہ یوں اجازت دے دیں۔ اور پھر اس کام کی وجہ سے اگر اصل کام میں ہی حرج واقع ہو رہا ہے کہ یہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ادارے کا یا جاب کا جو کام ہے اس میں حرج واقع ہو رہا ہے، تو اب اگر اس نے کوئی کام اس طرح کا کیا جس کی وجہ سے اصل اجارے کے کام میں حرج واقع ہوا، تو اتنے وقت کی اس کو کٹوتی بھی کروانی ہوگی کہ اتنے وقت کی تنخواہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ بغیر اجازت کی صورت کے اندر گناہ گار تو دونوں صورتوں میں وہ ہوگا، چاہے اس ذاتی کام کی وجہ سے جاب کے کام پر فرق پڑے یا نہ پڑے، مالک کی اجازت کے بغیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں اب اگر ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کام میں حرج واقع ہوتا ہے جاب والے کام میں، تو وہاں کٹوتی بھی کروانی ہوگی، اور جہاں جاب والے کام میں حرج واقع نہیں ہوتا وہاں بہرحال کٹوتی پھر لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ دارالفتاح میں میرا سوال عرض ہے کہ ثواب کیا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب جو ہے، ثواب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل ایک اور چیز آتی ہے جسے اجر کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو نیکی جو ہے، یہ نیکی کے سبب جو ہے آدمی ثواب یعنی خیر کا مستحق ہوتا ہے، اور اس خیر یعنی ثواب کے ذریعے جو ہے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب کچھ ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مہینے میں دی جائے، کیونکہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں گے تو فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، ٹھیک، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص کے مال پر سال گزرنے پر لازم ہوتی ہے، اور ہر شخص کا جو سال کا ڈیوریشن ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی صاحب نصاب شوال میں ہوا تو اس کے اوپر آئندہ شوال میں زکوٰۃ لازم ہوگی، کوئی محرم میں ہوا تو اس پر آئندہ محرم میں ہوگی، کوئی رمضان میں ہوا تو آئندہ رمضان میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور جس ماہ میں زکوٰۃ واجب ہوئی اور جس دن میں واجب ہوئی بلا وجہ اس سے تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا، جتنی تاخیر کرتا رہے گا گناہ گار ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پہ کسی کی رجب المرجب میں زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو رہی ہے، اور اب وہ اس ثواب کی زیادہ لالچ کے اندر کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا، میں رمضان میں ادائیگی کرتا ہوں، وہ روک کے رکھتا ہے کہ بھئی نکال کے تو رکھ لیے لیکن میں ادا اس وقت کروں گا رمضان کے اندر، تو اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ آگے دینے سے ادا ہوگی، جب آپ مستحق زکوٰۃ کو دیں گے اس کی ملکیت میں پہنچے گی۔ تو لہٰذا رمضان کے لیے زکوٰۃ کو روک کر نہ رکھیں، اگر آپ کا سال پہلے پورا ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ہاں ایڈوانس میں کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، مثلا رجب کے اندر زکوٰۃ اس کی ہوئی، اس نے ادا کر دی، اب یہ جو رمضان آیا، اب اس رمضان میں اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں، زکوٰۃ لازم ہوگی اگلے رجب کے اندر۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اگلے رجب میں لازم ہونے والی زکوٰۃ میں ایڈوانس میں ہی جو ہے وہ ابھی ادا کر دوں، تاکہ مجھے زیادہ جو ہے وہ ثواب مل جائے، کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک اندازہ لگا کر کہ آئندہ رجب تک میرے پاس کتنا مال ہوگا، اس اعتبار سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ ہاں لیکن جب رجب آئے گا،
تو اس کو اپنا حساب کرنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. اگر جتنی ادا کر دی اس نے ایڈوانس میں اتنی ہی بنتی تھی تو ٹھیک ہے. اگر کم بنتی تھی اور اس نے زیادہ ادا کر دی تو جو زیادہ ادا کی ہے اسے چاہے تو نفلی صدقے میں شمار کر لے، چاہے تو اسے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر لے. اور اگر جو ہے وہ بنتی زکوٰۃ زیادہ تھی، اس نے کم ادا کی ہے، تو جو باقی ڈفرینس بچا ہے وہ بہرحال اس کو پھر رجب کے اندر ہی ادا کرنا لازم ہوگا. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب اس حوالے سے ہمیں ملا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہر ایک کا سال مختلف ہو سکتا ہے، یعنی مہینہ، تو اس حساب سے اس کی ادائیگی کی جائے گی. رمضان کا انتظار نہ کیا جائے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر رجب کے مہینے میں فرض ہو جاتی ہے تو رمضان کا انتظار کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جی اگلی کال. میں ٹہرکی سے بات کر رہا ہوں، غلام نبی غوری. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جانور پالا عقیقے کے لیے، مگر وہ جانور جو ہے بچوں کو مارنے لگ گیا، میں نے وہ بیچ دیا. اب آیا کہ جس رقم میں نے وہ بیچا ہے اتنی رقم کا میں جانور خریدوں یا اس سے کم و بیش میں خرید سکتا ہوں؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وہ جانور بیچ کے اتنی رقم میں بھی خرید سکتے ہیں، اسے کم میں بھی خرید سکتے ہیں، زیادہ میں بھی خرید سکتے ہیں. ان پر وہ رقم اور وہی جانور بیعینی ہی عقیقے میں کرنا لازم نہیں ہے. یہ معاملات قربانی میں ہوتے ہیں کہ جو جانور خریدا اور شریع فقیر نے خریدا تو اب اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی وجہ سے بیچنا پڑا تو اس کی قیمت وغیرہ صدقہ کرنا لازم آتی ہے. تو یہ قربانی کے معاملات میں ہے، عقیقے میں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. صاحب میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. میں نے نا 3 لاکھ روپے رقم دی ہوئی ہے، ایک دوست ہے میرا، وہ کام کرتا ہے یہ ٹی وی فریج کا، قسطوں پہ چیزیں دیتا ہے. تو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں کام نہیں کر سکتا، کوئی روزگار نہیں ہے، تو اس لیے میری رہنمائی فرما دیجیے. میں نے اس سے 13,000 روپے لینے ہیں مہینے کے، وہ میں لے سکتا ہوں؟ وہ مجھ پہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا انویسٹمنٹ ہے؟ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس میں عمومی طور پر ہمارے ہاں خاص طور پہ جب اس طرح کا معذور کوئی شخص ہو یا وہ کام نہیں کر سکتا، بیوہ عورت ہے، تو وہ کسی فرد کو جو ہے وہ یہ پیسے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے کام میں لگائیں اور مجھے کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں. بعض جگہ فکس کر لیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے سوال میں بیان کیا کہ بھئی 13,000 روپے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ دے دیں گے، فکس نہیں کرتے، کیونکہ فکس تو سود ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ہم بغیر فکس کیے تمہیں جو ہے وہ دیں گے. فکس ہو یا ان فکس ہو، جب شرط یہ ہے کہ جو اصل اماؤنٹ دیا گیا ہے وہ پورا ہی واپس کرنا لازم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بطور قرض ہے، بطور پارٹنرشپ نہیں ہے. تو جب بطور قرض ہے تو قرض کے اوپر جو بھی نفع مشروط کیا جائے گا، چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو، چاہے اتنا ہی ہو کہ بھئی اس کے اوپر نفع دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا یہ طے نہ ہو، جب بھی چونکہ نفع ہے اور قرض پر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، تو کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے کے تحت داخل ہوگا اور یہ سود شمار ہوگا اور یہ حرام ہے. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. باقاعدہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کی جائے. ٹھیک ہے. اور پارٹنرشپ کی بنیاد اسی پر یہ ہوتی ہے کہ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر پارٹنرشپ کی جاتی ہے، کہ نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ دونوں افراد آپس میں طے کر لیتے ہیں، اور بہرحال نقصان جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے کیپٹل کے اعتبار سے برداشت کرتا ہے. تو ایک یہ پارٹنرشپ کی یوں صورت ہوتی ہے. دوسری مداربت کی پارٹنرشپ کی ایک قسم مداربت کہلاتی ہے کہ سامنے والے کا پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ ٹوٹل آپ کا ہی ہوتا ہے اور آپ سامنے والے کو پیسہ دے کر کام کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک پہلو یہ بعض لوگوں کو آتا ہے کہ فی زمانہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا ملنا کہ وہ مکمل صحیح حساب کر کے صحیح کام کر کے جو ہے وہ کریں، آخر میں لا کے کہہ دیں گے جناب نقصان ہو گیا تو اب جو ہے وہ ہم کیا کریں. تو دیکھیں یہ پہلو تو اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کو آپ نے قرض کے طور پر دیا ہے وہ بھی اگر آخر میں آ کے کہہ دے کہ بھائی جو ہے وہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میرا نقصان ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ رحم کریں، تو وہاں بھی جو ہے بہرحال آپ مجبوری ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن چلیں اگر اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیں تو اس کا دوسرا حل موجود ہے، لیکن وہ پھر پارٹنرشپ نہیں، اس میں تھوڑی سی آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی. اور اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو اس طور پہ قرض چاہیے کہ اس کو اپنے کسی کام میں لگانا ہے. صحیح. تو اب اسے جو آگے سامان خریدنا ہے، مثال کے طور پہ 10 فریج جو ہے وہ اسے خریدنے ہیں اور وہ اس نے دکان کے اوپر رکھنے ہیں اور کیش میں ابھی خریدنے ہیں، بعد میں قسطوں پر وہ بیچے گا. تو یہ شخص
جو پیسہ لگا رہا ہے یہ 10 فریج جا کر خود خرید لے صحیح، اور ان فریج کے اوپر قبضہ کر لے، اپنی کسٹڈی میں لے لے. مثال کے طور پہ ایسی کوئی گاڑی جو ہے وہ ہائر کرے اور اس کے اوپر وہ لوڈ کروا دے، یا اپنے سامنے نکلوا لے کہ بھئی یہ 10 فریج ہم نے جو ہے وہ آپ کو بیچے، جو پیچھے جو ہول سیلر ہیں ان سے یہ خرید لے، یہ وہاں پر موجود ہو، یہ موجود ہو، یا اس کا کوئی اور نمائندہ موجود ہو جائے بطور وکیل. وہ شخص موجود نہ ہو جس کو اس نے بیچنا ہے آگے، وہ موجود نہ، اس کے علاوہ کوئی اور ہو. اور پھر یہ جب قبضہ ہو جائے، اب اس کے بعد مثلا 10 فریج اگر جو ہے وہ 10 لاکھ کے ہیں تو وہ اگر اس کے اوپر پروفٹ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ بھئی 1 سال کی قسطوں کے اوپر میں تمہیں یہ فریج جو ہے وہ 12 لاکھ روپے کے جو ہے وہ بیچتا ہوں کہ تم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے مجھے پر منتھ جو ہے وہ واپس کرو گے. قسطوں کا یہ شیڈول ہوگا اور قسط لیٹ ہونے پہ کوئی جرمانہ وغیرہ لازم نہ ہو، اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو. تو یہ ایک جواز کی صورت ہے کہ اس کے اندر آپ کی رقم بھی جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کو واپس ملے گی، بلکہ رقم کے علاوہ جو آپ کا پروفٹ بھی جو آپ نے اوپر رکھا وہ بھی بہرحال پورا کا پورا ہی آپ کو ملے گا، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو پہلی ہم نے شرط بیان کی کہ اولاً خریداری، اور خریداری کے بعد آپ کا قبضے کے بعد ہی آپ آگے سیل آؤٹ اسے کر سکتے ہیں. بغیر قبضہ کیے جو لوگ بیچ دیتے ہیں یا اسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ تم جا کے جو ہے میری طرف سے خرید لو اور یہ جو ہے وہ اتنے کا سمجھو کہ میں نے تمہیں بیچ دیا، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں. مزید چل کے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے ایک آسان صورت بھی بیان فرمائی جس میں منتھلی پروفٹ بھی مل سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کریں گے، ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، اپنے مسئلے پر ڈسکس نہیں کریں گے تو رہنمائی کس طرح حاصل ہوگی؟ از خود فیصلہ کر لینا، از خود کسی سے ان نون بندے سے مشورہ کر کے تو پھر وہ حرام اور سود میں ہی بندہ پڑ جاتا ہے. تو لہذا جو بھی ہمارے سائل ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں، اور آئندہ کے لیے بھی جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ مشورہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرنے نکلیں تو شرعی رہنمائی لے لیجئے، انشاءاللہ تعالی جائز صورت آپ کو بیان کر دی جائیں گی اور یوں حرام میں پڑنے سے ہم بچ جائیں گے. جی اگلی کال. میں محمد ارہا عرب شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو کیا وہ تہجد، اشراق، چاش وغیرہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل. جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اس کے لیے اولا تو یہ ہے کہ وہ نوافل کی جگہ پر بھی قضا نمازیں ہی پڑھے، لیکن وہ نوافل کے جن کے احادیث میں فضائل وارد ہیں جیسے کہ تہجد کی نماز ہے اور صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے، یہ نمازیں قضا نماز ذمہ ہونے کے باوجود بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. آصف حمید اتاری، بلال مسجد پکریال راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے دوران پاؤں اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی مفتی صاحب یہ بھی مشہور ہے کہ انگوٹھا حرکت نہ کرے، انگلیاں حرکت نہ کریں، پاؤں نہ اٹھے، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، عوام میں ایسا مشہور ہے کہ دایاں پاؤں حرکت نہ کرے. بعض کے نزدیک ہے کہ دایاں پاؤں حرکت نہ کرے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انگوٹھا حرکت نہ کرے اور انگوٹھا جو ہے زمین میں ایسے گڑا ہوا ہو جیسے کہ کیل گڑی ہوئی ہوتی ہے. جی تو نماز میں چاہے دایاں پاؤں اٹھ جائے یا بایاں پاؤں اٹھ جائے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور بلکہ کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر دباؤ دینا، نماز کے اندر جو ہے نا دباؤ دینا کہ کبھی دائیں پاؤں پر دباؤ دے کر کھڑے ہو گئے، کبھی بائیں پاؤں پر دباؤ دے کر کھڑے ہو گئے، اس کو تراوح کہا جاتا ہے. تو جو نماز لمبی ہے اس کے اندر یہ تراوح کرنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، کبھی دائیں پاؤں پر دباؤ دے دے، کبھی بائیں پر دباؤ دے دے، اور اگر کسی ایک پاؤں کو اٹھا بھی دیتا ہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بہرحال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. محمد مکی بول رہا ہوں بیرو شہر سے. سوال یہ ہے کہ سفر نماز جو ہے وہ کتنے کلومیٹر تک ہے، وہ گھر سے نکلنے کے بعد کہاں سے شروع کرنی ہے؟ قصر نماز کہاں شروع ہوگی؟ سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ قصر نماز سٹارٹ تو جو اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کا آگے جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک کی مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی ہے تو آپ شرعی مسافر ہو گئے. 92 کلومیٹر کو جو کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد سے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی،
اور جہاں آپ جانے چاہ رہے ہیں وہ جو اگر کسی شہر میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے تک یہ مدت جو ہے وہ یہ سفر کے ڈیوریشن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اب اگر یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے ارادے سے آپ نکل گئے تو اگرچہ اپنے شہر کی آبادی سے کچھ ہی فاصلے پر آپ نکلے ہوں، لیکن آبادی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ قصر نماز ہی ادا کریں گے۔ ٹھیک جی، مزید کال ہیں؟ سوال میرا یہ حضرت کہ اگر کوئی شخص پیریے کامل مرید ہو جائے اور چند دنوں کے بعد پیر صاحب انتقال کر جائیں اور وہ شخص روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے پیر سے طالب ہوگا یا مرید ہوگا؟ یہ غلط بتا دیجیے گا۔ جی، کیا فرماتے پیر کی تبدیلی؟ دوسرے پیر صاحب سے طالب ہو سکتا ہے، ارادت تو باقی ہے اپنے ہی پیر سے، اور اپنے پیر سے ارادت ختم بھی نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اب میرا رشتہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ جو روحانیت کا رشتہ ہے وہ بہرحال باقی ہے، اور کسی اور سے بھی طالب ہو تو جو بھی فیض ملے اسے اپنے ہی پیر کا فیض جانے، یہ نہ سمجھے کہ میں فیض لینے کے لیے کسی اور کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہوں اور دوسرے سے مجھے فیض ملے گا۔ تو طالب ہو جائے دوسرے کا، لیکن بہرحال وہ فیض جو ہے وہ اپنے ہی پیر کا فیض جانے، جو کہ اس کو دوسرے پیر سے ملے اسے بھی اپنے پیر کا ہی فیضان سمجھے۔ جی اگلی کال۔ محمد عابد ابتاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طریقے سے عمامہ شریف باندھتے ہیں اس وقت جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہے ٹوپی نظر آتی ہے یا اوپر کپڑا عمامہ سے ڈھانپنے بھول گئے، تو ایسی صورت میں یہ ٹوپی کا نظر آنا کہ نماز کی حالت میں کیا حکم ہوگا؟ جی کیا فرمائیں؟ نماز تو دیکھیں ہو جائے گی ٹوپی نظر آنے کی وجہ سے۔ اعتجار کہلاتا ہے کہ درمیان میں ٹوپی بھی نہ ہو اور سر جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، تو یہ اعتجار کہلاتا ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ لیکن ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور سر نظر نہیں آ رہا بلکہ ٹوپی نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ مکروہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اس اعتبار سے بالکل دیکھا جائے کہ ٹوپی چھپا لی جائے کہ جب آپ کسی معزز بارگاہ کے اندر جائیں گے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ نہیں یار امامہ اچھا بنا ہوا اوپر سے جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، تو جو سب سے معزز بارگاہ اللہ رب العالمین کی ہے، تو جب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہوئے اس طرح کی زیب و زینت کو باقاعدہ اختیار کر کے جایا جائے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئرز کی خریداری ہوتی ہے تو آج کل ان کی بغیر عقود فاسدہ کے خریداری ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی شیئرز وغیرہ خریدے جاتے ہیں ان کی خریداری اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہاں پر جو آج کل طریقہ کار رائج ہے وہ شریعت کے موافق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی خریداری سے بچا جائے گا۔ صحیح۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کریں گے، نوید بھائی آپ سے جواب لیں گے اس کا۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ جب جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا نشان جب اس کے ماتھے پر آ جاتا ہے تو اس حوالے سے ایس ایم ایس ہے کہ اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو جواب کیا دیا جائے، اور دوسرا یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محراب کا نشان ہے؟ ہاں جی بالکل، اس کو محراب کا نشان کہہ سکتے ہیں، اور اس کو عوام کی زبان میں بھی محراب ہی کہا جاتا ہے کہ کثرت سجود کی بنا پر جو پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے تو اسے عوام کی زبان میں محراب کہتے ہیں۔ محراب کہنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ کوئی قصدن جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے بناتا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے کہ تاکہ میرے سر پر ماتھے پر محراب بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں عبادت گزار ہوں، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوں، تو یہ ریاکاری میں آئے گا اور انتہا درجے کا مضمون ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح ایس ایم ایس یہ ہے کہ 6 تولہ سونا ہے ہمارے پاس اور کچھ نیا سامان بھی ہے، ہو سکتا ہے خریدا ہو، تو اب زکوٰۃ کتنی ہوگی ہم پر؟ سونا اگر اکیلا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونا ضروری، یعنی 6 تولے سونا اگر اکیلا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونا ضروری ہے جو چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت وغیرہ ہو یا پرائز بانڈ وغیرہ ہو، کہ جس کی وجہ سے بقدر نصاب ہو جائے۔ ورنہ سونا اکیلا ہے، اس کے ساتھ نہ چاندی ہے، نہ روپے پیسے ہیں، نہ ہی پرائز بانڈ ہے، نہ ہی مال تجارت وغیرہ ہے، تو پھر اس کا کم از کم 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے یا حاجت سے زائد روپے ہیں یا مال تجارت ہے یا پرائز بونڈ یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے اور ان دونوں کی قیمت ملانے سے ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نوید بھائی SMS یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس کو آج علم ہوا کہ گویا کہ 20 سال پہلے بھی مجھ پر قربانی واجب تھی، تو آج وہ اس کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ اگر وہ بکرا لیتا ہے تو کیا وہ 20 سال پرانی قیمت کے مطابق لے گا یا آج کی قیمت کے مطابق لے گا؟ سب سے پہلے تو اس پر توبہ واجب ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر ہر سال کے اعتبار سے اس سال کے بکرے کی قیمت لے اور وہ صدقہ کرے۔ تو 20 سال پہلے جو بکرے کی قیمت تھی اس سال میں وہ قیمت لے، وہ صدقہ کرے، اس سے اگلے سال میں جو قیمت تھی وہ صدقہ کرے، اس سے اگلے سال میں جو قیمت تھی وہ صدقہ کرے، علی ھذا القیاس۔ تو 20 سالوں کی قیمت صدقہ کرے گا اور اس کی جگہ پر یہ قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھے کہ چلیں مجھ پر 20 سال کی قربانی جو واجب تھی وہ چھوٹ گئی ہے تو اس سال میں جو ہے ان سب قربانیوں کی قضا کر دیتا ہوں یا اگلے سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی قضا ادا کرتا رہتا ہوں، تو مزید قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو قربانی گزر گئی ہے تو اس قربانی کی جگہ پر اب یہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے، ٹھیک، اور قیمت وہی لی جائے گی جو اس سال بکرے کی تھی۔ نوید بھائی بہت شکریہ، آپ نے سلسلے میں جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ زمزم نگر میں اذان کا سلسلہ ہے مغرب کا، انشاءاللہ ابھی ہمارا سلسلہ یہاں چلے گا۔ جی یہاں کے لیے کال دیجیے۔ جی والدہ ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی کئی دفعہ بات تو ہو چکی ہے لیکن مزید عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، عورتیں گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور کام سے نکل رہے ہیں، راستے میں قبرستان آیا تو کیا وہ گاڑی روک کر اس طرح فاتحہ وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ گزرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں، کوئی قبرستان آ گیا یا کوئی مزار آ گیا، اب وہاں پر جو ہے وہ جیسے اب ہم بھی کئی دفعہ گزرتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک تو قبرستان کی دعا کہ قبرستان جانے کی میں اندر جانے کے لیے پڑھنا، اور ایک ہے گزرتے ہوئے بھی پڑھنا۔ تو اب گزرتے ہوئے وہاں رک کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں باہر ہی، قبرستان کی طرف خواتین نہ جائیں، باہر ہی کہ بھئی گاڑی میں تو گزر ہی آئیں گے فوری طور پہ، چلیں کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں یا گزرتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ خاص قبرستان کی نیت سے جو ہے وہ خواتین کو جانا منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کی جو چیز ہوتی ہے، مساجد کی اشیاء جیسے کہ مثلاً کہ صاف وغیرہ ہوگی، پانی وغیرہ ہوگی، لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حکم، شرعی حکم وغیرہ ہے؟ مساجد کی جو اشیاء ہوتی ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں، دونوں کا اگر دیکھیں مسجد کا سامان آپ کرائے پر بھی نہیں لے سکتے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ مسجد میں سیڑھی رکھی ہوئی ہے، فارغ رکھی ہوئی ہے، جس کو کرائے پر ہی جو ہے وہ دے دیں، یا یہ چیز جو ہے وہ فارغ ہے، اسٹول فارغ پڑا ہوا ہے، کرائے پر ہی دے دیں، مسجد کی آمدنی ہوگی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جو چیز مسجد کے لیے آئی ہے تو اسے مسجد کے لیے ہی رکھیں گے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جا کیا رہا ہے، تو اپنے گھر سے متعلق سوچئے کہ آپ کے گھر میں جتنا سارا سامان ہے وہ سارا سامان کرائے پہ تو چل ہی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کرائے پہ چلاتے ہیں؟ صحیح نہیں چلاتے۔ تو بہرحال اس کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، تو جو سامان خریدا ہی مسجد کے استعمال کے لیے گیا ہے تو وہ مسجد میں ہی استعمال آئے گا۔ ہاں اگر مسجد کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ اس سے ایسا سامان خریدو جو کہ کرائے پر چلایا جائے مسجد کی آمدن کے لیے، صحیح، اسے کرائے پہ چلایا جائے گا کہ وہ وقف ہی جو ہے وہ آمدن کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن نارمل سامان ہے تو اس کو استعمال کرنے کی نہ ہی پیسوں کے ساتھ نہ ہی بغیر پیسوں کے، مفت بھی نہیں دے سکتے کہ نہیں جناب فلاں جو ہے وہ باہر محفل میلادی تو ہو رہی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ استعمال کر لیں، یا فلاں گھر پر محفل میلاد ہو رہی ہے، دین کے کام تو ہو رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن مسجد کی اشیاء وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی مسجد سے لوگ جو ہے وہ پانی بھر کر لے کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام کی چیز ہے اور ہمارے ہی تو جو ہے وہ پیسوں کا ہے، تو وہ پیسے اب آپ کے نہ رہے، جب آپ نے مسجد میں دے دیے تو مسجد کی ملکیت ہو گئے، تو اب آپ کا اس سے تعلق نہیں رہا کہ نہیں جناب ہم نے ہی محلے والوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ پانی ڈلوایا ہے یا ٹینکر ڈلوایا تو ہم ہی استعمال نہ کریں۔ یا یوں اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آگے بھی تو ہم ہی استعمال کرتے ہیں، وضو خانے پہ اور کون کرتے ہیں، کوئی اور مخلوق آگے تھوڑی کرتی ہے، ہم ہی کرتے ہیں۔ تو وہ بات اپنی جگہ
اس اعتبار سے درست ہے کہ کرتے آپ استعمال ہے، لیکن یہاں کا استعمال وہ مسجد کا استعمال شمار ہوگا کہ اس کا ثواب ملتا ہے، کہ لوگ وضو کے لیے کوئی پانی ڈلواتا ہے تو وضو کرنا ایک ثواب کا کام ہے، تو اس سے ڈلوانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد کی چیزیں مسجد سے متعلقہ امور کے اندر ہی استعمال کی جائیں گی، اس کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرائے پر نہیں دے سکتے، تو مسجد کی باؤنڈری کے اندر بعض اوقات جگہ خالی ہوتی ہے تو مکان بنا کر کرائے پر دینا، جی اسی طرح مسجد کی دکانیں بھی ہم کرائے پہ دیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ جو جگہ ہم نے کہا نا جیسے وہ چیز ہی کرائے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اب ایک مسجد جو ہے وہ بڑی ایک جو ہے وہ جگہ خریدی گئی، باؤنڈری یعنی مسجد کے لیے جگہ خریدی، اور پتہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک حصے میں عین مسجد بنتا ہے، ایک حصے میں فنائے مسجد بنتا ہے، ایک حصے کے اندر امام کا جو ہے حجرہ بنتا ہے، اچھا، اور بعض ایسی اگر لوکیشن پر مسجد ہو تو اس میں دکانیں بھی بنتی ہیں، تو ابتداءً ہی جو طے کر لیا گیا کہ بھئی یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، تو اب دکانیں بنا دی گئیں تو وہ کرائے پر جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، گھر بنائے گئے کرائے پر دینے کے لیے، اور وہاں کا عرف بھی ہے، یا چندہ لیتے وقت اس زمین کو خریدتے وقت اس کے لیے جو چندہ کیا گیا اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا، تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہ مسجد جو ہے وہ فنائے مسجد کر دیا کسی جگہ کو، اب بعد میں یہ کہ بھئی یہ تو اتنے عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے، نمازی تو 2 صف کے ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا چلیں باہر والے حصے کو جو ہے وہ کرائے پہ جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں، یا وہاں پر جو ہے وہ اب دکانیں بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ فنائے مسجد ہو چکی ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خالی یہ مسجد ہے کہ مسجد بنا کے بعض حصے کے اوپر تو نیتیں ہو گئیں اور بعض حصے پر کوئی بھی نیت نہیں ہوئی، وہ بہرحال خالی کی خالی ہی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور جو اس جگہ کی خریداری کے لیے چندہ کیا گیا اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہاں پر عرف اور اس چندے کے اعتبار سے دکان یا مکان وغیرہ بنانے کی شرعاً اجازت بنتی ہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہرحال وہی بات آپ کی کہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کریں، پہلے اس کا نقشہ دکھا کے چندہ جن لوگوں نے کیا، بس اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعد میں کافی نسلوں بعد آنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے چندہ کیا وہ افراد نہیں، تو کچھ لوگوں کو بہرحال معلومات ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ کس نام پر لی گئی تھی، کیا جو ہے وہ تھا سلسلہ، تو یہ تمام معلومات لے کر دارالفتہ اہل سنت میں رجوع کریں، یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور شرعی رہنمائی لے کر، کیونکہ آپ کام نیکی کا کرنے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی جیب میں تو پیسہ آ نہیں رہا، مسجد کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، جب مسجد کا ہی پیسہ جا رہا ہے اور آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ثواب والا ہی کام کریں نا، پتہ لگا آپ کر تو ثواب کا کام رہے، شیطان نے آپ کو دھوکے میں جو ہے وہ ڈالا ہوا کہ یہ ثواب کا کام ہے، الٹا ہو رہا گناہ ہے آپ کو، تو خود گناہ گار جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ آپ ہوں، تو جب مقصد ہی نیکی کا حصول ہے، ثواب کا حصول ہے، تو پھر شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج جمعرات ہے، مغرب کی نماز کے بعد اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، عبادت کا ذوق ملے گا، شوق ملے گا، انشاءاللہ اور بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔